محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اردو کے جو نصاب میں جو اہم نکات ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی سے متعلق پہلے ہم بات کرتے ہیں گوگل میٹ پہ، اس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، سوال و جواب کے ذریعے سے ہم اسے حل کرتے ہیں، پھر اس مقصد سے کہ اگر ساتھی دوبارہ دیکھنا چاہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے ذوق کی قصیدہ گوئی۔ ذوق کے قصائد میں روانی، فارسی کی آمیزش، نگینے کی طرح جڑے ہوئے الفاظ، شوکت لفظی، ثنائے لفظی، معنوی علمیت، غرض ہر وہ خوبی جو شعر کے بارے میں سوچی جا سکتی ہے ذوق کے قصائد میں موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے ان کے بارے میں جو قصائد کے بارے میں آگے بھی ہم دیکھیں گے، انہوں نے یہ کیا جیسے سودا کیا کیے تھے، فارسی شعراء کی تقلید کیے تھے، یعنی ان کو پڑھ کر وہ ان کے مضامین کو اردو میں ڈھالے تھے، کن کے کہنے پہ؟ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اتنے زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سودا کام کر چکے ہیں تو اب ہم سودا جو کام کیے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلیں، یعنی ان کے تحریروں سے یہ فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ زبان پہ انہیں قدرت حاصل تھی اور سخت زمینوں پہ انہوں نے قصائد کہے ہیں۔ یہ ہے کہ ذوق کو زبان پر بے پناہ قدرت حاصل ہے، سنگلاخ زمینوں اور مشکل قافیوں میں شعر نکالنے کا بہت شوق ہے۔ یہ لکھے نور الحسن نقوی، وہی تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سنگلاخ یعنی سخت زمین میں۔ ڈاکٹر ابو محمد سحر انہوں نے لکھا ہے ذوق کا فن تقلیدی ہونے کے باوجود صناعی اور فنکاری کا ایک کامیاب نمونہ ہے۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تقلید کیے ہوئے ہیں مکمل طور پہ سودا کے، لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ابو محمد سحر کی تقلیدی تو ہے لیکن انہوں نے اس میں بہت ہی فنکاری اور صناعی سے کام لیا ہے، اسے سنوارا ہے۔ قادر الکلامی کے دربار سے ملک سخن پر حکومت ملی ہے کہ ہر قسم کے خیالات کو جس رنگ میں چاہتے ہیں کہہ جاتے ہیں، محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ محمود الہی نے کہا ہے لفظی صنعت گری لکھنؤ اسکول کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، مگر جو بات ذوق کے ہاں ہے وہ لکھنؤ کے کسی شاعر کو کم ہی نصیب ہوا ہے۔ اگلا یہ قول ہے جو قصیدہ نہیں لکھ سکتے شعراء میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اسی بنا پر وہ شیخ ابراہیم ذوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر جانتے تھے۔ کون؟ مرزا غالب۔ اصل تو یہ تھا کہ قصیدہ گوئی کی جب بات کی جا رہی ہے، یہ کل بھی بات آئی تھی کہ یہ بات ہوتی کہ انہوں نے تشبیب کو کیسے برتا ہے، گریز کو کیسے برتا ہے، اس کے علاوہ مدح کو کیسے برتا ہے، یعنی جو اجزاء ترکیبی ہے اس کو کیسا برتا ہے، لیکن اس پہ ہمارے سوال نہیں آتے ہیں، اس لیے اس پہ زیادہ زور نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں جو یہ بات کہی گئی کہ ذوق نے قصیدے کو درباری مداحی تک محدود کر رکھا ہے، تو ان کے زمانے میں جو دوسرے شعراء ہیں ان کے معاصر میں سے دو کا نام بتائیے۔ غالب اور مومن میں سے جو غالب ہیں انہوں نے دونوں طرح کی یعنی درباری مداحی میں بھی کہی ہے اور خارجی یعنی مذہبیت پہ بھی قصائد کہے ہیں، اور مومن نے درباری مداحی نہیں کی ہے۔ اسی طرح ذوق زبان و محاورے کے شاعر ہیں، یہاں بھی یہی کہنا ہے کہ جو جذبہ، تجربہ اور مشاہدہ ان دونوں کے ہاں پایا جاتا تھا، یعنی غالب اور مومن کے ہاں پایا جاتا تھا، وہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ ہاں زبان و محاورے یہ اچھا استعمال کر لیتے ہیں، یہ بات ہے، لیکن ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سودا کی سے بھی جو انہوں نے نقالی کی ہے تو لفاظی اچھا کیے ہیں، لیکن ان کے اندر گہرائی ویسی نظر نہیں آتی ہے۔ کلیم الدین احمد نے جو یہ کہا ہے سودا کا تخیل مثل ایک سیل بے پناہ کے رواں ہے۔ سیل
پانی اور سیلاب کے جو بے پناہ جو سیلاب ہوتا ہے اس کی طرح رواں ہے سودا کا تخیل، یعنی ان کی جو سوچ اور فکر ہے جسے روکنا مشکل ہے، لیکن ذوق کا جو تخیل ہے وہ بھی رواں ہے، چل رہا ہے، مگر اس کی رفتار میں کچھ رکاوٹ سی معلوم ہوتی ہے، یعنی ان کے تخیل میں وہ بات نہیں ہے جو سودا کے تخیل میں ہے، یعنی جو وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، جو ان کے پاس جو ملکیت تھی سوچنے کی، وہ ذوق کے یہاں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ آگے لکھتے ہیں ذوق اپنی عورت کو ہمیشہ آمد کے قالب میں نہیں بدل سکتے، یہی قدرت سودا کو میسر تھی۔ وہ ایسا نہیں بنا سکتے کہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ یہ مضمون ان کے ذہن میں خود بخود آ رہے ہیں، لیکن سودا کے ہاں یہ قدرت ان کے ہاں تھی کہ خود بناتے تھے، لیکن سامنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ یہ خود مضمون آ رہے ہیں ان کے پاس۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کلیم الدین احمد۔ یہ دیکھیے نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ مرزا موصوف سے کون مراد ہے؟ بالکل، ان کے بعد شیخ مرحوم کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا، اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے یہ بات کہاں کہی ہے، یہ آپ کو ذہن میں یہ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ایسا نہیں کہ اگر آ گیا تو آپ بغیر دیکھے آب حیات لگا دیں۔ تو دیوان ذوق کے مقدمے میں یہ بات کہی ہے۔ اردو کا خاتمہ کیا گیا ہے اسی سے اب یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اردو نظم کا کہ یہ خاتم ہے۔ خاتم یا خاتم دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خاتم ختم کرنے والے کے معنی میں ہوتا ہے، اور خاتم مہر کے معنی میں ہوتا ہے کہ مہر لگا دی۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، تو یہی کہ ہاں اس کے بعد اس سے اچھا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ انہی کے بارے میں آزاد لکھتے ہیں آب حیات میں، اس شعر کے پتلے کا ایک رونگٹا بھی بیکار نہ تھا، یعنی شعر کا پتلا کس نے کہا ہے ذوق کو، یہ سوال آ سکتا ہے کہ شعر کا پتلا کس نے کہا ہے، تو آب حیات میں انہوں نے ہی کہا ہے، محمد حسین آزاد نے۔ کون سا ہے؟ یہ ہے ایک زہ نشاط اگر کیجئے سے تحریر، یہ قصیدہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے شان میں کہی ہے۔ یہ ایک مدحیہ قصیدہ ہے جسے ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے مدح میں کہا ہے۔ اس میں آپ کو کیا یاد کرنا ہے، یہ تو معلوم ہی ہے، اس سے پہلے والے یہ جو دوسرا قصیدہ ہے اس میں میری آنکھ کے بجائے میرے آب لے دل کے تماشا گوہر ہے، جو ان کے کلیات میں ہے۔ تو اگر ہے میری آنکھ کے بجائے اگر یہ آتا ہے تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کئی جگہ نصاب میں شامل جو دوسرا قصیدہ ہے میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، ایک گوہر دیکھوں تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر، تو یہ جو قصیدہ ہے یہ جو شاہ سلیمان صاحب کا ہے، جو انہوں نے قصیدہ مرتب کیا ہے، اس میں اس طرح ہے، پہلا جو مطلع ہے، جبکہ جو تنویر علوی صاحب نے جو قصیدہ نمبر 8 پک کیا ہے انہوں نے، اس میں مطلع دوسرا ہے، اس کے علاوہ سارے اشعار وہی ہیں۔ تو ہے میرے آبلے دل کے تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر، تو ہو سکتا ہے کبھی سوال میں یہ بھی دے دیا جائے، تو آپ دونوں کو ذہن میں رکھیں۔ بالکل آخر تک سب یکساں ہے، صرف پہلا جو ہے یہ جو پہلا مطلع ہے اسی میں فرق ہے۔ مزید یہ کہ یہ کس کے مدح میں ہے تو یہ ابھی تک کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، آگے کبھی اگر ذکر ملا تو بتا دیا جائے گا۔